بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان آدمی کے سر کے پیچھے رات میں سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہ افسوں پھونک دیتا ہے کہ سو جا، ابھی رات بہت باقی ہے۔ پھر اگر کوئی بیدار ہو کر اللہ کی یاد کرنے لگا تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، پھر جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، پھر اگر نماز فرض یا نفل پڑھے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ اس طرح صبح کے وقت آدمی چاق و چوبند خوش مزاج رہتا ہے، ورنہ سست اور بد باطن رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینہ میں روزہ نہ رکھتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ میں روزے ہی نہیں رکھیں گے، اور اگر کسی مہینے میں روزہ رکھنا شروع کرتے تو خیال ہوتا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس مہینے کا ایک دن بھی بغیر روزے کے نہیں رہ جائے گا۔ اور رات کو نماز تو ایسی پڑھتے تھے کہ تم جب چاہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے سوتا دیکھ لیتے۔ محمد بن جعفر کے ساتھ اس حدیث کو سلیمان اور ابو خالد نے بھی حمید سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا پروردگار بلند برکت والا ہے، ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس سے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو بخشش دوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ آپ نے جواب کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا، پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ وطر پڑھنے سے پہلے ہی سو جاتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں نماز کیوں کر پڑھتے تھے؟ آپ نے بتلایا کہ شروع رات میں سوتے رہتے اور آخر رات میں بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے، اس کے بعد بستر پر آ جاتے اور جب مؤذن اذان دیتا تو جلدی سے اٹھ بیٹھتے، اگر غسل کی ضرورت ہوتی تو غسل کرتے، ورنہ وضو کر کے باہر تشریف لے جاتے۔ میں عقبہ بن عامر جہنی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور عرض کیا آپ کو ابو تمیم عبداللہ بن مالک پر تعجب نہیں آیا کہ وہ مغرب کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں؟ اس پر عقبہ نے فرمایا کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایسے پڑھتے تھے۔ میں نے کہا پھر اب اس کے چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ دنیا کے کاروبار مانا ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فجر کے وقت پوچھا کہ اے بلال، مجھے اپنا سب سے زیادہ امید والا نیک کام بتاؤ جسے تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جوتوں کی چاپ سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید کا کوئی کام نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی وقت بھی وضو کیا تو میں اس وضو سے نفل نماز پڑھتا رہتا جتنی میری تقدیر لکھی گئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاشت کی نماز صرف 2 دن پڑھتے تھے جب مکہ آتے، کیونکہ آپ مکہ میں چاشت ہی کے وقت آتے تھے۔ اس وقت پہلے آپ طواف کرتے اور پھر مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت پڑھتے۔ دوسرے جس دن آپ مسجد قباء میں تشریف لاتے، آپ کا یہاں ہر ہفتے کو آنے کا معمول تھا۔ جب آپ مسجد کے اندر آتے تو نماز پڑھے بغیر باہر نکلنا برا جانتے۔ آپ بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سوار اور پیدل دونوں طرح آیا کرتے تھے۔